نکاح شروع کیا جائے مولوی جی۔ سحیر خانم کی آواز پر مہرینہ نے لب کاٹ کر خود پر جبر کیا۔ بیٹا کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی نے پریشانی سے تیسری بار ساکت بیٹھی دلہن کو مخاطب کیا تھا۔ نوشین نے بیٹی کو فکر مندی سے دیکھا۔ لڑکیاں خاموشی سے بس سر جھکائے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ مہرینہ سحیر خانم کی تنبیہی آواز پر وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی۔ سب نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا، جس کے چہرے پر وہی ضدی تاثرات بڑھ آئے تھے جو اس کی شخصیت کا حصہ تھے۔ جب تک سردار نہیں آئیں گے میں اس نکاح کے لیے ہاں نہیں کروں گی۔ انہوں نے مجھے بیٹی کہا ہے تو ایک بیٹی کا فرض ہے وہ اپنے باپ کی موجودگی میں ہاں کہے۔ وہ کھڑی ہوتی اسپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ سحیر خانم لب بھیج کر اس کی طرف غصے سے بڑھے تھے۔ شائنہ نے سینے پر ہاتھ باندھ کر مسکراتی آنکھوں سے مہرینہ کو دیکھا۔ کوئی اور خوش تھا یا نہیں، لیکن شائنہ بہت خوش تھی۔ اسے اس کا ہارا وجود کتنی خوشی دیتا تھا۔ کوئی پوچھتا تو وہ بتاتی کہ وہ انتہا سے زیادہ خوش تھی۔ آج تمہارا باپ ابھی زندہ ہے، مرا نہیں سمجھی؟ سحیر خانم نے اس کے بازو پر گرفت صحت کر کے غصے سے بھیجے ہوئے لہجے میں دھیمے سے کہا۔ انہیں دیکھتی رہی، چاہے آپ لوگ مجھے مار دیں یا جو کرنا ہے کر لیں، لیکن مہرینہ سحیر خانم ان کے بغیر ہاں نہیں کرے گی۔ پھر چاہے وہ جو بھی لے آئے، رنڈوا، بوڑھا، جوان، امیر، غریب۔ مہرینہ انکار نہیں کرے گی۔ بڑھایا ہوا انداز لیے ہوئے سپاٹ اور بے لچک لہجے میں وہ بولی تھی۔ حال میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ کیا ہونے جا رہا تھا؟ آخر کیسا نکاح تھا؟ یہ سب حیران اور پریشان تھے۔ سردار کو کہ 1 گھنٹہ اور 10 منٹ ہو چکے تھے۔ ہاں بولو ورنہ زندہ جلا دوں گا۔ سحیر خانم آہستہ آواز میں ضدی بیٹی پر برسے تھے۔ جو کرنا ہے کر لے، میں بھی تو دیکھوں آپ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ ویسے بھی مہرینہ کو آپ سے کبھی کوئی اچھی امید تھی بھی نہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھتی مسکرا کر بولی تھی۔ داور نے درستگی سے اس کا کندھا دبوچ کر اسے بٹھانا چاہا تھا۔ 1 منٹ دلاور، اتنی جلدی بھی کیا؟ اس کے ساتھ غصے بڑی آواز پر سب حیرانی سے پیچھے کی طرف مڑے جہاں وہ خیام خادم اپنے چند خاص گارڈ کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اسٹیج پر چڑھا، جبکہ باقی سب کی نظریں ارد گرد متلاشی تھی، جیسے نئے دولہے کی تلاش میں ہو۔ مہرینہ دوڑ کر اس کے بازو سے لگی تھی۔ شائنہ کو سخت تپش آئے اس کے سردار سے چمٹنے کا۔ تو بہانا چاہیے تھا اسے۔ دلاور، آئندہ اگر تم نے مہرینہ سے سختی برتی تو سوچ رکھنا انجام اپنا۔ پہلی اور آخری وارننگ سمجھنا اسے میری۔ داور خوف سے باپ کے پیچھے ہوا تھا کہ سردار غزان کا سخت لہجہ کسی بھی رشتے سے عاری تھا۔ تمہیں دیا ہوا وقت پورا ہو گیا، بہتر ہوگا اب چپ رہنا اور نکاح کی تقریب کو خاموشی سے دیکھو۔ سحیر خانم مسکراتے لہجے میں بھتیجے سے مخاطب تھے۔ وہ مسکرائے، بالکل خاموشی سے ہی دیکھوں گا، لیکن شرط ہے کہ آپ بھی خاموشی سے میرے ساتھ کھڑا ہو کر دیکھیں گے۔ وہ خیام کو اوپر آنے کا اشارہ کرتا ہوا کندھے اچکا کر بولا تھا۔ خیام گہری سانس لیتا ہوا اوپر آیا تھا۔ سردار اسے بتا چکا تھا اپنا مقصد۔ اس نے انکار نہیں کیا کہ ان پر بہت احسان تھے سردار غزان کے۔ وہ ہیر کو بھی بتا چکا تھا۔ ہیر فقط خاموش رہی، بولی کچھ نہیں، بس اتنا کہا جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے وہ کرو۔ اٹھو یہاں سے۔ وہ اب شبیر سے مخاطب تھا۔ کیوں اٹھوں جی؟ نکاح کروا کر ہی اٹھوں گا سردار جی۔ وہ طنز سے لیکن ادب سے ہی بولا تھا۔ وہ مسکرایا، خواب میں کروا لینا اپنے جیسی کسی سے، لیکن یہاں سے اٹھو تاکہ میری مہرینہ کا ہونے والا دلہا بیٹھ سکے۔ اب سب حیرت سے سردار کو دیکھنے لگے تھے۔ دلہا کہاں تھا؟ گھر والوں سمیت سب کی نظریں ارد گرد دولہے کی تلاش میں تھی۔ کچھ کی نظروں میں تجسس تھا تو کچھ کی غصہ۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سحیر خانم تپش سے بولے۔ وہ مسکرایا، مطلب یہ کہ مجھے دلہا مل چکا ہے اور دیر اس لیے لگی کہ دلہا ڈھونڈنا تھا، کوئی سوٹ نہیں، سو مجھے میری مہر کے لیے کوئی اچھا، نیک اور سب سے بڑی بات ایماندار دلہا مل چکا ہے جو مہرینہ کا خیال اپنی جان سے بڑھ کر رکھے گا۔ اس کے سرد اور مضبوط لہجے پر خیام نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ وہ کچھ زیادہ امیدیں باندھ رہے تھے۔ اسے کتنا اعتماد تھا سردار کو اس کی ذات پر۔ وہ شرمندہ سا ہوا تھا خود پر۔ مہرینہ حیرت سے سردار کو دیکھ رہی تھی۔ کون ہے وہ؟ تیمور خانم سنجیدگی سے سوالیہ لہجے میں بولے۔
وہ لب بینچ کا سر ہلاتا شبیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے 2 سیٹر صوفے سے اٹھا چکا تھا۔ شبیر نے کافی غصے سے اسے دیکھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ اسے اٹھا کر وہ حیام کا کندھا پکڑ کر اسے بٹھا چکا تھا۔ مہرینہ سمیت سب کی نظریں اس پر تھی جو لب بینچ سر جھکا گیا تھا۔ کیا مذاق ہے یہ؟ سحیر مشتعل ہوتے چلائے قلب سے خاموش بیٹھا۔ ریاض بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ بنا ان پر توجہ دیے ساکت کھڑی مہرینہ کی کلائی تھام کر اسے حیام کے ساتھ بٹھا چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے کہ تم ایک کمین کو میری بیٹی کے ساتھ بٹھاؤ؟ کہاں مر گئی ہے تمہاری غیرت کے سب کچھ گول کر ہی پی گئے ہو؟ سحیر خانم تپش سے چلا پڑے تھے اس پر۔ داور پی بہت غصے سے اسے دیکھ رہا تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ اب بھی گولی سے اس کا بیجا اڑا دیتا۔ تیمور نے آنکھیں میچی کہ اس نے حقیقتاً انہیں بہت پریشان کر رکھا تھا۔ چاچو وہ کوئی کم ذات والا نہیں ہے۔ ہاں غریب ضرور ہے لیکن ایک دن وہ اپنے بل بوتے پر بہت آگے جائے گا۔ بہت لڑکے دیکھے لیکن مجھے مہرینہ کے لیے کوئی سوٹ ایبل نہیں لگا سوائے حیام کے۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، مہرینہ کو خوش بھی رکھے گا۔ خوشیاں پیسوں سے نہیں سکون سے ملتی ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ پاکٹ میں گھسائے بہت سنجیدگی سے بولا تھا، یہ لاجک کسی اور کو سناؤ، مجھے نہیں۔ میں مہرینہ کی شادی کسی کم حیثیت لڑکے سے ہرگز نہیں کروں گا۔ میری بیٹی ہے، وہ اسے کسی امیر کھاتے پیتے گھر میں بھیجنا چاہتا اور تم ایک نوکر کو میری بیٹی کے مقابل لے آئے ہو۔ واؤ سردار جی، آپ کی لاجک کو تو اسلام ہے۔ بھائی صاحب دیکھ رہے ہیں آپ اپنے سردار بیٹے کو اسی لیے کہتا تھا مت بھیجو پرائے ملک۔ وہ چلا کر بولتے آخر میں خاموش کھڑے بھائی کی طرف مڑے تھے۔ غزان اور کتنا شرمندہ کرواؤ گے مجھے میرے بھائیوں کے سامنے؟ وہ تیکھے لہجے میں بیٹے سے مخاطب تھے۔ وہ مسکرائے، ڈیڈ ایسا کیا کر دیا میں نے جو آپ سب لوگ اتنا ہائپر ہو رہے ہیں؟ مولوی صاحب آپ تو نکاح شروع کرے، وہ لاپرواہی سے کہتا۔ آخر میں مولوی سے مخاطب ہوا جو حیرانے سے محل کے لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ مولوی جی سر ہلاتے رجسٹر کھولنے لگے اور کچھ لکھنے لگے۔ مہرینہ نے ہونٹ بھیج کر سردار کو دیکھا جو اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے وہ آہستگی سے بڑبڑایا تھا۔ مہرینہ سر جھکا کہ اسے ان لوگوں سے مہرینہ کو بچانا تھا۔ ان لوگوں کا کیا بھروسہ اس کے منظر سے ہٹتے ہی اگر انہوں نے اس کا نکاح شبیر سے پڑھوا دیا تو وہ رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اسی لیے سب کچھ آنن فانن کر رہا تھا۔ تم خود تو اس نوکرانی سے نکاح کر کے بیٹھے ہو، اب اس گھر کی لڑکی کی شادی وہ ملازم سے کرنا چاہتے ہو، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ حیام نے سرد نظروں سے ریاض کو دیکھا۔ اس کی بہن کو نوکرانی بولنا اسے اچھا نہیں لگا تھا لیکن وہ کی نزاکت کو سمجھتا وہ چپ رہا۔ سردار کی نظروں سے انہیں دیکھتا ان کے قریب آئے تھے۔ میری بیوی کو نوکرانی بولنے پر میں آپ کو سزا بھی دے سکتا ہوں، سو نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ ہر بار میں آپ کا لحاظ نہیں کروں گا، سمجھے آپ؟ اس لیے آپ چپ رہیے گا، اس لیے میں بہتر آپ سب کی ان کے قریب آتا ہاتھ سے غصے سے بولا تھا۔ شائنہ نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا، اسے ذرا اچھا نہیں لگا تھا سردار کا ہیر کی سر لینا۔ اسے تو میں ایسی جگہ بھیجنے کی تیاری کر رہی ہوں، آپ تو اس کی خاک بھی نہیں پا سکو گے سردار جی، وہ بہت زہریلے لہجے میں بڑبڑائی تھی۔ ریاض خانم غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے۔ مولوی صاحب ڈر رہے تھے، وہ نکاح کے الفاظ بھی بول نہیں پا رہے تھے لیکن ریاست کے سردار کا حکم وہ ٹال نہیں سکتے تھے۔ نکاح شروع کرے مولوی جی، کتنی بار آپ سے کہنا پڑے گا؟ وہ اس بار درست لہجے میں بولا تھا۔ تبھی سحیر خانم نے پسٹل نکال کر اس پر تانی تھی۔ سب نے شوق سے سحیر کو دیکھا تھا جو پسٹل کا رخ اس کے سر کی طرف کیے ہوئے تھے، آنکھوں میں قہر اور غضب تھا۔ وہ مسکرایا، چاچو اس کھلونے سے غزان تیمور اگر ڈرتا تو سردار کی پگڑی سر پر سجائے نہ پھر رہا ہوتا، اس کھلونے سے کسی اور کو ڈرائی مجھے نہیں مولوی جی پلیز۔ اب اس کی توپوں کا مولوی کی طرف مڑا تھا، اس کے گارڈ بھی سرے سے اپنی اپنی پسٹل کا رخ سحیر خانم کی طرف کر گئے تھے جس پر اس نے انہیں پسٹل نیچے کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ مولوی جی بڑبڑاتے ہوئے نکاح کے کلمات دہرانے لگے تھے۔ مہرینہ اگر نکاح کے لیے ہاں بولا تو تمہیں اپنی بیٹی کے رتبے سے فارغ کر دوں گا۔ ان کے کرہت لہجے پر مہرینہ کا دل اچھل کر رہ گیا۔ نوشین اور مولدیا نے کھول کر انہیں دیکھا جبکہ سردار نے طرز سے مہرینہ ہاں بولو، وہ انہیں دیکھتا سرد لہجے میں بولا تھا، 1 منٹ، یہ نکاح ایک صورت میں ہی ہوگا
تیمور صاحب بھی میدان میں آئے تھے۔ سہیر، ریاض، حشام اور سردار نے انہیں اس طرح سے دیکھا۔ بھائی صاحب، سہیر صاحب چلائے تھے، ایک منٹ سہیر، میری بات سن لو پہلے۔ وہ سہیر کو ہاتھ سے اشارہ کرتے اپنے بیٹے کے مقابل آئے۔ یہ نکاح تبھی ہوگا جب سردار اس لڑکی کو طلاق دے، تبھی یہ نکاح ہوگا، ادروائز کوئی چانس نہیں۔ بیٹے، تیمور صاحب نے مسکراتے لہجے میں بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ جانتے تھے وہ ایسا نہیں کرے گا اور نہ ہی حیام ایسا چاہے گا بھلا کہ بھائی بہن کے طلاق دلوا کا خود کیسے اسی گھر میں شادی کر سکتا تھا، ناممکن تھا یہ تو۔ ہیر کا دل پریشان تھا، وہ کچھ سوچتی ہوئی بڑی سی چادر اپنے ارد گرد اچھے سے اوڑھتی ہوئی باہر نکل آئی۔ رکشہ رکوا کر اس میں بیٹھی وہ محل کی طرف روانہ تھی۔ چہرے کو نقاب سے کور کر رکھا تھا، دل پریشان سا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ ناممکن، سردار مسکرایا تھا، جبکہ حشام اپنی جگہ سے بے سادہ کھڑا ہوا تھا۔ مہرینہ کی نظریں اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر تھی، دل حالی تھا، اس میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ ڈیڈ پلیز بچوں جیسی باتیں مت کریں، ہونے دیں نکاح، پھر تفصیل سے بات ہوگی آپ سے، وہ تم سہرانہ لب و لہجے میں بولا تھا۔ حیام لب بینچے کھڑا تھا، لیکن سردار کے اشارے کرنے پر وہ دوبارہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گیا تھا۔ واٹ ربش، اب تم اپنے باپ سے ایسے لہجے میں بات کرو گے؟ وہ پھنکارے تھے، آخر کی کیوں ہمیشہ ان کے الٹ ہی کرتا تھا۔ ڈیڈ، اگر آپ نے نکاح نہیں ہونے دیا تو آئی سویئر میں پہلی فلائٹ سے مصر چلا جاؤں گا، کبھی نہ آنے کے لیے، اور آپ جانتے ہیں سردار غزان بات کا کتنا پکا ہے، وہ عجیب سے سرد لہجے میں بولا تھا، جبکہ تیمور، سہیر، حشام حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ تب ہی مولوی صاحب نکاح کے کلمات پھر سے دہرانے لگے تھے۔ مہرینہ کا دل ذرا بھی اس نکاح کے لیے رضامند نہیں تھا، لیکن اسے اس کے سوا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے آزادی کے لیے اس نکاح پر سائن کرنے تھے، ورنہ اس کا باپ اسے وہاں پھینکتا جہاں سے اسے خود کو اپنا آپ نہ دکھتا۔ وہ قبول ہے کہتی، حیام کو خود کو دیکھنے پر مجبور کر کے تھی۔ حیام نے بھی گہری سانس لیتے ہوئے نکاح کے لیے حامی بھر ہی دی تھی، اس کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا اس نکاح کو کرنے کے علاوہ۔ وہ لب بینچے سائن کرنے لگا، جبکہ سہیر حانہ مٹھیاں بینچے وہاں سے نکلے تھے۔ پیچھے پیچھے تیمور، دلاور اور ریاض بھی لپکے تھے، بس حشام اور باقی سب وہاں کھڑے رہ گئے۔ سردار کا احترام لازمی تھا ریاست کے ہر فرد پر، لیکن ان کے گھر والے شاید ان کے مقام کی قدر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کچھ وہ اپنے رشتوں کو لے کر احساس بھی تو بہت تھا، وہ چاہتا تو سب کو اس سے الجھنے کی سزا دے ڈالتا، لیکن وہی بات، وہ اپنے سے جڑے ہر رشتے سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا اس گھر میں کون اس کا سگا ہے اور کون نہیں، لیکن وہ پھر بھی انہیں دل میں رکھتا تھا کہ وہ غزان تیمور تھا جس کی تربیت اس کے باپ نے نہیں، اس کی ماں نے کی تھی۔ اس نے حالی نظروں سے جاتے باپ کی پوچھ تو دیکھی تھی۔ حیام کو آگے بڑھ کر سردار اور دوسرے لوگوں نے گلے لگایا تھا۔ آخرکار اتنی مشکلوں کے باوجود وہ نکاح کروانے میں کامیاب رہا تھا۔ اس سے پتہ بھی نہ چلتا اور نکاح ہو چکا ہوتا اگر مہدیہ اس سے فون کا قصہ بنا بتاتی۔ اس سے مہرینہ نے کہا تھا بتانے کے لیے، جسے سن کر وہ اگلے دن ٹھیک نکاح کے وقت وہاں پہنچ چکا تھا۔ ہیر کو اندر گھسنے نہیں دیا گیا تھا، ہر محل میں ہر کسی کو تو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی جب تک اس کے پاس اجازت نامہ نہ ہو۔ وہ لب بینچے وہاں سے پلٹ آئی، آنکھوں میں در آئی نمی صاف کرتی وہ چلتی جا رہی تھی۔ ہوٹل وہ پیدل ہی آئی تھی، کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر گر سی گئی تھی، تھکن سے وجود چور چور ہو گیا تھا۔ سردار غزان، ان کا نام نیند کی وادیوں میں جانے سے پہلے اس کے ہونٹوں پر مدھم سا ٹھہر سا گیا تھا۔ سردار نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، اسے لگا جیسے ہیر نے اس کے کان میں سرگوشی سی کی ہو، لیکن ارد گرد تو کوئی نہیں تھا۔ وہ یہاں کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ پریشان ہو اٹھا تھا، نظریں ارد گرد ہجوم میں گھوم رہی تھی جیسے کسی نادیدہ وجود کی تلاش میں ہو۔ مہرینہ اس کے ساتھ گاڑی میں پیچھے بیٹھی تھی۔ سردار غزان نے مہرینہ کو رسم و رواج سے رخصت کیا تھا۔ نشین مہدیہ باقی گھر والے اسے حیام کے ساتھ نہیں بیچنا چاہتے تھے، لیکن سردار نے اسے الوداع کر کے ہی شکر کا سانس لیا کہ وہ بعد میں کوئی نیا تماشا نہیں چاہتا تھا۔ گاڑی میں جامع سکون تھا۔ حیام شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا، جبکہ مہرینہ سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی، خالی ویران آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ چکی تھی۔ شادی، وہ شادی کو لفظ کو اپنی زندگی میں ابھی ایڈ نہیں کرنا چاہتا تھا۔
جب تک کچھ بن نہ جاتا اس کی آپی اپنے گھر والی نہ ہو جاتی۔ ابھی تو اسے داڑھی مونچھ آئی تھی اور شادی بھی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا، ہوتا وہی جو خدا چاہتا ہے، ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہوٹل میں جب گاڑی رکی تو وہ کتنی دیر اس ہوٹل کی دراز عمارت کو دیکھتا رہا۔ کیا مہرینہ کو اس ہوٹل میں رکھنا ٹھیک تھا؟ یقیناً نہیں۔ وہ خوددار خاندان کا بیٹا تھا، اسے جلدی کسی نئے گھر کا بندوبست کرنا تھا۔ وہ اپنی سار سے نکلتا مہرینہ کی طرف کا ڈور کھولے اس کے باہر آنے کا منتظر تھا۔ وہ گہری سانس لیتے اپنی باری کامدار فراق کو چٹکیوں سے تھامتی باہر نکلی۔ خیام اس کے آگے چلنے کا منتظر تھا، جبکہ وہ خیام کو بے تاثر نظر سے دیکھ رہی تھی۔ اب مجھے کیوں گور ہے؟ گورنا تو آپ کو وہاں چاہیے تھا۔ وہ بھی خیام تھا۔ بات جو دل میں ہوتی ہونٹوں پر بھی وہی ہوتی۔ تم زیادہ خوش مت ہونا کہ مہرینہ سہیل خانم تمہاری بیوی بن گئی ہے تو جو چاہو گے کرو گے، میں کہاں اور تم کہاں۔ اپنی اوقات کبھی مت بولنا۔ وہ شاید اتنے دن کو غصہ بھی خیام پر اتارنا چاہ رہی تھی۔ ایکسکیوز می، مجھے آپ کے ساتھ کچھ بھی کرنے کا کوئی شوق نہیں، مائنڈ یو مس مہرینہ سہراب، آپ تو ویسے بھی میرے لائق نہیں۔ وہ بھی اس کے قریب آتا ہوا جواباً بولا تھا۔ مہرینہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں تو آپ کے ساتھ روم بھی شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن سردار کا حکم ہے جو میں مرتے دم تک ٹال نہیں سکتا۔ وہ غصے کا کافی تیز لگتا تھا۔ مہرینہ نے دانت پیسے پھر ایک جھٹکے سے اینٹرنس کی طرف بڑھی۔ وہ کچھ دیر اس کی پشت دیکھتا رہا، پھر اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ مہرینہ نے اسے دیکھا کہ کون سا روم ہے۔ وہ دونوں بہن بھائی فرسٹ فلور پر رہ رہے تھے کیونکہ ہیٹ کو اونچائی سے فوبیا تھا۔ وہ بنا اس کی بات کا جواب دیے روم نمبر 11 کی طرف بڑھا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اس کے اندر آنے کا منتظر تھا۔ چہرے پر غصہ سجائے وہ اندر آئی تھی۔ مہرینہ نے اپنے کپڑوں کا بیگ بھی نہیں لیا تھا۔ نہ جانے کیوں اب اس کی سیاست تو وہی سمجھ سکتی تھی نا۔ مجھے شرم آتی تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ وہ شرٹ بدل رہا تھا جب تیمور خانم اندر آتے ہی اس پر برسے تھے۔ انہیں ایک نظر دیکھتا کا پلنگ لگانے لگا۔ تم سے مخاطب ہوں، آخر کس پر چلے گئے ہو تم؟ ہمارے خاندان میں تو دور دور تک تم جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ جھنجھلائے تھے۔ اس پر ان کے تپے چہرے کو دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ مسکراؤ مت ورنہ دانت توڑ دوں گا میں تمہارے۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر شدید تپے تھے۔ میری تو کوئی بات تم مانتے ہی نہیں ہو، وہ کہتے ہی اس کے کمرے سے غصے سے نکل گئے۔ پیچھے وہ گہری سانس لیتا گھڑی پہنتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ اس کا آج 1-2 یونی میں دورہ تھا تو اسے جلد نکلنا تھا۔ ہیر کافی دیر مہرینہ کو بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ وہ لڑکی اسے بہت پسند ہے، قسمت نے اسے اس کی بابی بنا دیا تھا۔ وہ قسمت کے کھیل ہمیشہ انوکھے ہی ہوتے ہیں۔ کیسی ہوئی؟ خیام باہر چلا گیا تھا ہیر کو بتا کر۔ ہیر طرف سے اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھی تھی۔ ہیر تمہارے بالوں کو کیا ہوا؟ حواس کیا ہوا ہے؟ اسے اس کے سر سے چادر سرکی تھی۔ جب مہرینہ نے اس کے چھوٹے سے بال حیرت سے دیکھے تھے جو کندھوں پر لاپرواہی سے بکھرے ہوئے تھے۔ اگر دیکھا جاتا تو ہیر کو چھوٹے بال بہت زیادہ سوٹ کر رہے تھے، لیکن وہ بڑے بالوں کی عادی تھی۔ اسے تو اپنے بڑے بال بھول ہی نہیں رہے تھے۔ کٹوا دیے، اصل میں نیچے سے خراب ہو گئے تھے تو مجبوراً کٹوانے پڑے۔ ہیر نے سر جھکا کر دھیمے سے اسے بتایا تھا۔ او مائی گاڈ، تمہیں کتنے سوٹ کر ہے یہ شارٹ ہیئر کٹ یار، پلیز دوپٹہ مت لیا کرو۔ وہ ابھی بھی اسی فراق میں تھی۔ ہیر بے بسی سے مسکراتی آنکھیں جلملانے لگی تھی۔ سارے اسے کافی بار معافی مانگ چکی تھی۔ اس نے معاف کر دیا تھا کہ شاید اس پارلر والی کی ہی غلطی تھی، بھلا سارے کیا قصور تھا؟ اسے سمجھ وہ صاف اور معصوم دل کی تھی تو اسے دوسرے لوگ بھی اپنے جیسے ہی لگتے تھے اچھے۔ وہ جب کمرے میں آیا تو وہ بال کھولے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے والی دیوار پر LED چل رہی تھی۔ اس کی نظریں تو اسکرین پر تھی لیکن دھیان کہیں اور تھا۔ یہ خیام کو پتہ لگ گیا تھا۔ آپ کے لیے ایک شاپر اس کے بڑھاتا وہ بولا تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر کچھ سوچ کر شاپر تھام لیا۔ وہ سلیوز کونیوں تک موڑتا ہوا واش روم کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ کچھ دیر اس شاپر کو دیکھتی پھر تجسس سے مجبور ہو کر وہ اس شاپر کو کھول چکی تھی۔ اندر ریڈی میڈ 2 نارمل سے سوٹ، ایسے کپڑے شاید اس نے گھر والی کام والیوں کے ہوتے تھے۔ سستے اور سادے سے ایسے کپڑے پہننے کی عادی نہیں تھی وہ، لیکن اب شاید اسے انہی کپڑوں سے خود کو ڈھانپنا تھا۔ لیکن کب تک اس کا
اندازہ نہیں تھا اسے۔ میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ اس کے باہر آنے پر وہ غصے سے بولی تھی، لیکن اب آپ کو ایسے ہی کپڑے پہنے کیونکہ آپ کا شوہر غریب ہے اور وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہی آپ کو ڈانپنے اور کھلائے گا، اور یہاں سے ہم 3-4 دن میں شفٹ کر جائیں گے کیونکہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اب میں یہاں ہوں، کہتے ہی وہ لمبے سے صوفے پر آنکھوں پر بازو رکھتا دراز ہوا تھا۔ دل تو کرتا شاہ پر اس کے منہ پر دے مار، لیکن خود پر جبر کرتی اس میں سے ایک سوٹ پکڑ وہ واش روم چلے گئی کہ وہ اتنے ہیوی سوٹ میں سو نہیں سکتی تھی۔ گلابی کلر کی قمیض تھی جس کے گلے پر اسکن کلر کی بٹن لگے ہوئے تھے، اسکن ہی ٹراؤزر تھا۔ وہ سوٹ اسے تھوڑا سا کھلا تھا لیکن مجبوری تھی، اسی میں گزارا کرنا تھا اسے۔ پلیز لائٹ آف کر دیں، اسے بنا لائٹ آف کے دراز ہوتا دیکھ کر وہ سنجیدگی سے بولا، سوری میں لائٹ جلا کر ہی سوتی ہوں کیونکہ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ ڈیٹ بولن پان سے بولی تھی جبکہ وہ چہرے سے بازو پیچھے کرتا اسے حیرت سے دیکھنے لگا تھا۔ بچوں تمہیں اتنا تانگ کروں گی کہ یاد رکھو کہ سردار کو بھی میرے لیے یہی قریب ملنا تھا۔ وہ غصے سے سوچی تھی لیکن چلتی لائٹ میں وہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ وہ گہری سانس لیتا بالکونی میں چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد منہ بناتے ہی وہ تکیے پر سار گرا گئی تھی، لیکن نیند اسے کہاں آنی تھی۔ وہ جانتی تھی رات آنکھوں میں ہی کٹے گی۔ ہیر جیسے ہی یونی آئی، راستے میں اسے ساریہ مل گئی۔ اس سے ہائے ہیلو کرتی وہ لائبریری چلی گئی کہ اسے ایک بک واپس کرنی تھی۔ لائبریری میں اسے 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ لائبریری سے نکل کر وہ کوریڈور سے گزری تھی جب بہت ساری گاڑیاں بیک وقت یونی کی پارکنگ میں انٹر ہوئی تھی۔ گرل کے پاس کھڑی وہ دھڑکتے دل سے گاڑی سے نکلتی شخصیت کو دیکھ رہی تھی جو وائٹ کاٹن کے سوٹ پر بلیک جیکٹ پہنے بلیک چشمہ لگائے ہوئے باہر نکلا تھا۔ لڑکیوں اور لڑکوں کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ اس کے ارد گرد براؤن رولیکس کی واچ دو محبوب چمک رہی تھی۔ وہ ساکت وجود لیے نظریں بھی اسی پر ساکت کر گئی تھی۔ وہ ہاتھ اٹھائے ان سے سوال جواب کر رہا تھا۔ شائنا تو جلدی سے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہادم ہیر آئی ہے آج؟ وہ ارد گرد متلاشی نظروں سے دیکھتا ہوا تھوڑی دیر بعد ہادم سے بولا تھا۔ ہادم نے چونک کر اپنے سردار کو دیکھا، جی میں خود چھوڑ گیا تھا انہیں۔ ہادم نے سر جھکا کر تعظیم سے جواب دیا۔ شائنا اس کی مدم گفتگو سلگتے وجود سے سن چکی تھی۔ وہ اس کے ہوتے ہوئے اس عام سی لڑکی کے بارے میں کیسے پوچھ سکتے تھے؟ آخر انہیں میں نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ ہیر کو میرے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے، پھر کیوں یہ مجھ پر اس عام لڑکی کو فوقیت دے رہے ہیں؟ لب بھیجے ان کے چہرے کو دیکھتی وہ تلخی سے سوچی تھی۔ وہ اب روس سے یونی کے سسٹم کے بارے میں سوال جواب کرتا۔ ہیر چل نہ دیکھ کتنا خوبصورت شخصیت ہماری یونی میں آیا ہے۔ ساریہ اس کی کلائی کھینچ کر اسے باہر لاتی ہوئی بولی۔ وہ شاید سردار غزان کو جانتی نہیں تھی، وہ بس اس کی شخصیت سے بری طرح متاثر ہو چکی تھی۔ ہیر اس کی دیکھنے لگی۔ اب اس کا چہرہ تھوڑا دور تھا لیکن ہیر اس کی آواز بآسانی سن سکتی تھی۔ اب لوگوں کو جو بھی شکایت ہے اس یونی سے تو پلیز ٹیل می تاکہ میں اسے خود دیکھوں اور آپ کے مسئلے سالو کروا سکوں۔ وہ چشمہ دوبارہ لگاتا ہوا بولا۔ کچھ اسٹوڈنٹ اس سے ضروری مسئلے ڈسکس کرنے لگے تھے۔ وہ سر ہلاتا سنتا تھا، پھر انہیں سالو کرنے کا کہتا وہ واپس اپنی گاڑی کی طرف مڑا تھا۔ ہیر کا دل لرزا۔ وہ پھر پلٹا تھا، ہجوم پر ایک طائرانہ نظر ڈالی لیکن اس بار نظر خالی نہیں لوٹی تھی۔ درخت کے ارد گرد بنی اونچی منڈیر پر کھڑی وہ اسے نظر آ گئی تھی۔ وہ گلابی چادر ارد گرد اوڑھے ہوئے تھی، نیچے لینن کا فروزی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ بے سادگی میں مسکان میں ڈلے تھے۔ شائنا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ جل کر راکھ ہوئی تھی۔ کم ہیئر کیا وہ اسے اشارہ کر رہا تھا؟ اس کے اشارہ کرنے پر بہت سے اسٹوڈنٹ پیچھے مڑے تھے۔ ہیر کا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ وہ ساکت کھڑی تھی تو وہ خود آگے بڑھا تھا۔ اس سے راستہ خود بہت اسٹوڈنٹ دیتے چلے گئے تھے۔ وہ آخر اس تک پہنچ چکا تھا، آنکھوں میں نرمی لیے وہ اس کا جھکا سر دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی سادگی کی مثال تھی، کوئی بناوٹ چیز آج تک اس نے اس کے چہرے میں نہیں دیکھی تھی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے ہیر؟ وہ زیر لب تبسم لی اس سے بولا تھا، جی اچھی جا رہی، بس 1-2 سبجیکٹ میں تھوڑی کمزور ہوں۔ وہ سر جھکائے مدھم آواز میں بولی، چہرے پر سرخی سی چھا گئی تھی اس کی اتنی سی توجہ پر ہی۔ وہ سر ہلا گیا۔ رات کو فری ہوں میں، ملاقات ہوگی تم سے تفصیل سے۔ وہ دوبارہ چشمہ لگاتا دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوا،
پلٹ گیا تھا۔ ہیر کا پورا وجود دنگ رہ گیا تھا۔ اس کا سر پر ہاتھ رکھنا ہیر کو کیسا لگتا تھا؟ اگر وہ چاند جاتا تو شاید بونچکا کے رہ جاتا۔ سب لوگ حیرانی اور تجسس سے ہیر کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے لوگوں کی خود پر جمی نظریں اسے بوکھلائے دے رہی تھی۔ ہیر، تم کیسے سردار غزان کو جانتی ہو؟ اس کی کلاس میٹ وردہ حیرت سے پوچھی تھی۔ حیرت میں تو ساریہ بھی تھی۔ میں بتاتی ہوں، ہیر کے بولنے سے پہلے شائنہ ہجوم میں سے بولی تھی۔ سب پیچھے مڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ ہیر نے بھی آنکھوں میں الجھن لیے اسے دیکھا۔ یہ ہمارے گھر میڈ ہے، مطلب نوکرانی ہے۔ اس پر ہمارے سردار نے ترس کھا کر ایڈمیشن دلوایا ہے اس یونی میں۔ وہ غریبوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اس کے تو بائی کو بھی ملازمت پر رکھا ہوا ہے۔ ہمارے سردار نے یونو انکار دل، بہت رحم دل ہے۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے زہر میں بجھے تیر اس پر برسانے لگی تھی۔ ہیر نے ہونٹ بھینج کر اسے دیکھا۔ چہرے پر دبا سا غصہ جھلکنے لگا تھا اس کے۔ ارے واؤ، سردار تو بہت رحم دل ہے یار۔ ایک لڑکی کافی امپریس تھی سردار سے۔ شائنہ نے ہیر کی آنکھوں میں جمع ہوتی نمی مسکرا کر دیکھی، پھر کسی کو درشکی سے اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ ہیر، آج میں تمہیں اپنے گھر لے کر چلوں؟ ساریہ نے اچانک اس کے پاس آتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ نہیں یار، مجھے آج گھر جلدی جانا ہے، اسائنمنٹ بھی بنانا ہے، پرسوں لاسٹ ڈیٹ ہے۔ وہ گہری سانس لے کر خود کو ریلیکس کرتے ہوئے بولی۔ نہیں یار، میں نے حالہ کو بولا کہ آج میں اپنے اکلوتی فرینڈ کو آپ سے ملوانے لاؤں گی۔ اگر تم نہ گئی تو سوچو میری کتنی بےعزتی ہوگی۔ وہ منہ بسوڑ کر بولی۔ ہیر نے بے چارگی سے اسے دیکھا، پھر سر ہلا کہ اوکے، لیکن پھر میں آدھا گھنٹہ ہی وہاں رہوں گی اور تم واپسی میں مجھے یونی چھوڑنے ہو جاؤ گی۔ اس کے ساتھ چلتی ہوئی بولی۔ فکر نہ کرو، تمہیں چھوڑ کر ہی جاؤں گی، ڈونٹ وری۔ وہ گاڑی کو سڑک پر لاتی ہوئی بولی۔ اس نے 7 قسم کے کلرز سے بال رنگوائے ہوئے تھے جو اس پر بہت سوٹ کر رہے تھے۔ وہ مختلف سڑکوں سے گاڑی گزارتی ہوئی گاڑی ایک کھلی سڑک پر روک چکی تھی۔ چلو یار، گاڑی آگے نہیں جائے گی، عقل ہی تنگ ہے۔ وہ باہر نکل ہی بولی۔ ہیر چادر کو مضبوطی سے اپنے ارد گرد اوڑھے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ پرانے طرز کے بنے مکان، منڈیروں پر لٹکتی لڑکیاں جو ہر آتے جاتے مرد کو عجیب سے انداز میں اشارہ کر رہی تھی۔ ہیر الجھن سے اپنی طرف دیکھتی لڑکیوں کو دیکھتی ساریہ کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ ساری رات سو نہیں پایا تھا کہ باہر بالکونی میں بہت مچھر تھے۔ وہ اندر آیا تو مہارانی صاحبہ پورے بیڈ پر پسرے سو رہی تھی۔ وہ رکا، سامنے ہی شیشے کی کٹوری میں 4-5 سگریٹ پڑے ہوئے تھے۔ تو کیا وہ ساری رات سگریٹ پیتی رہی تھی؟ وہ اسے سگریٹ لا کر کس نے دیے تھے؟ وہ پریشانی سے سوچتا ہوا واش روم میں چلا گیا شاور لے کر۔ جب وہ باہر آیا تو ٹھٹکا، وہ اتنی گہری نیند میں تھی کہ مسلسل کھراک سے بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ وہ پریشانی سے اس کے بیڈ کے پاس آیا، سگریٹ کو پکڑ کر ناک کے قریب کیا۔ سگریٹ ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں سے نیچے جا گرا تھا۔ وہ بس سگریٹ ہی نہیں، ڈرگز بھی لیتی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے سیاہ پڑتے ہونٹ۔ تو وہ لڑکی نشے کی اس حد تک عادی ہو چکی تھی کہ اسے نشہ کیے بغیر شاید نیند بھی نہیں آتی تھی۔